بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ PPSC کا SSIT کا پاس پیپر جو کہ کنڈکٹ ہوا تھا 29/5/2024 کو۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کون سے ایسے کورسز ہیں، وہ سبجیکٹس ہیں جن سے سوالات انکلوڈ کیے گئے تھے اس پیپر میں، اور پھر ہم ان کویسچنس پہ بات کریں گے، ان کے سلوشنس آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ یہ وہ کویسچنس ہیں جو مجھے مختلف سورسز سے ملے ہیں، اور ان میں کچھ چینجز بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو بہو پیپر والے کویسچن نہیں، کیونکہ کینڈیڈیٹ کو جو جس طرح سے سوالات یاد تھے وہ مجھ تک پہنچے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز جو میں نے اس پیپر میں انکلوڈ نہیں کی ہوئی اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس پیپر میں اپیئر ہو چکے ہیں، تو آپ کو جو پیپر کا پارٹ کوئی بھی کویسچن یاد ہے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ یور انپٹ ول بی ویری اپریشیٹڈ۔ اس کے علاوہ باقی پاسٹ پیپر KPPSC کے، جس میں SSIT اور کمپیوٹر سائنس لیکچررز کے، وہ میری پلے لسٹ میں اویلیبل ہیں، جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک پرووائڈڈ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس پیپر میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، تو اس میں جو کورسز جن میں میجرلی سوالات انکلوڈ کیے گئے تھے، تو اس میں پروگرامنگ کا پورشن تھا جس میں C لینگویج سے کوسچن تھے، اور پھر اس کے علاوہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، ڈیٹا اسٹرکچر، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، آپریٹنگ سسٹم، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن، اور اس کے علاوہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کچھ پورشن شامل تھا۔ یہ وہ تمام سبجیکٹس تھے جن سے پیپر میں کویسچنس انکلوڈ کیے گئے تھے۔ اب وہ کویسچنس کون سے تھے اور ان کے رائٹ آنسر بھی آپ کو پرووائڈ کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلا کویسچن تھا، وچ آف دی فالوئنگ بیسٹ ڈسکرائب دا پرائمری فنکشن آف لنکر ان اے پروگرامنگ انوائرمنٹ۔ تو اب اگر اس کی درست آپشن دیکھیں تو لنکر کا جو کام ہوتا ہے، ٹو کمبائن ملٹیپل آبجیکٹ فائلز انٹو اے سنگل ایگزیکیوٹیبل فائل، کہ جب ہم کسی بھی چیز کو کوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی آبجیکٹ فائل بنتی ہے، تو اس کے لیے مختلف آبجیکٹس کو لنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ایگزیکیوٹیبل فائل بنائی جائے۔ تو لنک کرنے والا جو کام ہوتا ہے وہ لنکر کے اینڈ پہ پرفارم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ورڈ ٹرم ڈسکرائب اے سچویشن ان ملٹی پروسیسنگ سسٹم ویئر ٹو اور مور پروسیسز آر unable to proceed because each is waiting for one of the others to release a resources۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ایک پروسیس ہے A اور دوسرا پروسیس ہے B، اور دونوں ویٹ کر رہے ہیں، یا اس میں پروسیس C بھی ہو سکتا ہے، اور تینوں ویٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں کہ پروسیس A کو کوئی ایسا ریسورس چاہیے تاکہ اس کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو، اور وہ جو ریسورس چاہیے وہ پروسیس B نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اور پروسیس B ویٹ کر رہا ہے کسی ایسے ریسورس کا جو C نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اور C کو کوئی ایسا ریسورس چاہیے جس کو آکوپائی کیا ہوا ہے A نے۔ تو اب ان کو اگر ایکوائرڈ کیے گئے ریسورسز کو رکھتے ہوئے مزید جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، تو یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پروسیس اپنا پروسیس یا اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ A ویٹ کر رہا ہے B کا کہ وہ کنسرننگ پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ جو اس کے پاس ریسورسز ہے اس کو ریلیز کرے تاکہ A اس کو یوز کر پائے، لیکن B ویٹ کر رہا ہے C کا کہ C کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں جو B کو چاہیے، تو جب تک C کمپلیٹ نہیں ہوگا تو B ویٹ کرتا رہے گا، اور C ویٹ کر رہے A کا۔ تو اس طرح یہ ایک لوپ کریٹ ہوتا ہے، اور لوپ میں یہ تینوں پروسیس ایک دوسرے کے ریسورسز کے لیے ویٹنگ میں رہتے ہیں، اور اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیڈ لاک۔ اور پھر اس کے بعد ان کمپیوٹر نیٹ ورکنگ وچ ٹرم ڈسکرائب دا بیسک یونٹ آف ڈیٹا دیٹ از ٹرانسمیٹڈ اوور نیٹ ورک۔ تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں پیکٹ، کہ نیٹ ورک پہ جب بھی کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ٹریول کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم پیکٹ استعمال کرتے ہیں لفظ۔ اور پھر اس کے بعد ان کمپیوٹنگ واٹ از دا ٹیمپریری اسٹوریج ایریا دیٹ ہولڈس ڈیٹا وائل اٹ از بینگ ٹرانسفرڈ
فرام ون پلیس ٹو اندر، تو اس کے لیے ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں بفر. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ان وچ نیٹورک ٹپالوجی ڈو ملٹیپل ڈیوائسز شیئر اے سنگل کمیونیکیشن لائن میکنگ اٹ اے ملٹی پوائنٹ کنیکشن. تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں بس ٹپالوجی. اب بس ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس کامن لائن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مختلف ڈراپ لائن ہوتی ہے، اور ہر ڈراپ لائن کے اینڈ پہ ایک ڈیوائس اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، اور یہ اینڈ پوائنٹ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس سنگل اویلیبل لنک کو شیئر کرتے ہیں، اور تمام اینڈ پوائنٹ کی کمیونیکیشن اسی لنک کے تھرو ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ہم بس ٹپالوجی کا نام دیتے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس کے اکارڈنگ بس ٹپالوجی اس کا درست آپشن ہے. اس کے علاوہ اگر اسٹار ٹپالوجی کی بات کی جائے تو اس میں ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مختلف ڈراپ لائنس ہوتی ہیں، اور ہر ڈراپ لائن کے اینڈ پہ ایک ایکسیس ڈیوائس یا اینڈ پوائنٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے یا آؤٹر سائڈ پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کی کمیونیکیشن اس سینٹرل ڈیوائس کے پاس آئے گی. یہ کوئی ہب ہو سکتا ہے، کوئی سوئچ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد متعلقہ ڈیسٹینیشن تک اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے گا. تو یہ سینٹرل ڈیوائس اور اس کی جو شیپ بنتی ہے تو اسی وجہ سے اس کو اسٹار ٹپالوجی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں رنگ ٹپالوجی، تو رنگ ٹپالوجی ایک ایسا سینیریو جس میں اس طرح کا ایک رنگ بنایا جاتا ہے کہ ایک کیبل یا جو بھی ٹرانسمیٹنگ میڈیم ہم یوز کرتے ہیں، فائبر ہو، کویکزل ہو یا ایتھرنیٹ ہو، کوئی بھی ہماری جو متعلقہ یوز ہونے والی ٹیکنالوجی ہو، تو اس کو اس طرح سے لوپ میں وائر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف پوائنٹس پہ مختلف ڈیوائسز آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک لوپ میں ایک نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے، اور اسی لوپ کی وجہ سے ان کو رنگ کا نام دیا جاتا ہے، رنگ ٹپالوجی. اور اگر میش ٹپالوجی کی بات کی جائے تو میش ٹپالوجی ایک ایسی ٹپالوجی ہے جو مختلف قسم کے سینیریو کو اڈاپٹ کرتی ہے. اس میں اسٹار، رنگ، بس یا اس کے علاوہ کوئی اور سینیریو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل ٹپالوجی کا ایک ہائیبریڈ ورژن استعمال کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو میش ٹپالوجی کہا جاتا ہے. اس میں اگر میں کہوں کہ یہ ایک بی ہے پوائنٹ، سی ہے اے بی اور سی ڈی، تو ان کے درمیان کچھ اس طرح سے کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو کنیکشن بنتے ہیں وہ میش کی شکل میں بنتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو نام دیا جاتا ہے تو میش ٹپالوجی. اور پھر اس کے بعد وچ سسٹم از رسپانسیبل فار مینیجنگ یوزر ڈیٹا typically in the context of telecommunications, ensuring that user information is available for network services and applications. تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں جو ہماری انفارمیشن کو انشور کرتی ہے کہ نیٹ ورک سروسز اور اپلیکیشن کو اویلیبل ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے یو ڈی ایم، یوزر ڈیٹا مینجمنٹ. اور پھر اس کے بعد ان دا او ایس آئی ماڈل وچ لیئر از رسپانسیبل فار اسٹیبلشنگ، مینٹیننگ اینڈ ٹرمینیٹنگ دا کنیکشن بٹوین ایپلیکیشن. تو او ایس آئی ماڈل میں ہم نے آلریڈی اس پہ نیٹ ورک کے کورس میں کئی بار ڈسکشن کی ہے کہ اس میں ٹوٹل 7 لیئرس ہوتی ہیں. سب سے ٹاپ پہ جو لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایپلیکیشن لیئر، اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے پریزنٹیشن، اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے سیشن لیئر. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سیشن لیئر کی، جو کہ رسپانسیبل ہوتی ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اور ٹرمینیٹ کرنے کے لیے کنیکشنز کو. تو یہ تینوں کام جو پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں وہ سیشن لیئر پہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے درست آپشن یہاں پہ ڈی ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ان کمپیوٹر نیٹ ورکنگ وچ ٹرم ڈسکرائبس دا پروسیس آف انکلوزنگ ڈیٹا ان ہیڈرز اور ٹریلرز ایز اٹ موو فرام ون لیئر آف دی او ایس آئی ماڈل ٹو اندر. تو دوبارہ ہم او ایس آئی لیئر پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن لیئر ہے، یہ پریزنٹیشن لیئر ہے اور یہ سیشن لیئر ہے.
پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر، اور پھر اس کے بعد ڈیٹا لیئر، اور پھر یہ فزیکل لیئر۔ یہ ٹوٹل 7 لیئرس ہیں۔ اپلیکیشن لیئر کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کنیکٹیوٹی یا انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے، اور پریزنٹیشن لیئر ہمارے ڈیٹا کو ڈیکوڈ انکوڈ کرتی ہے، اس کی فارمیٹنگ کرتی ہے، اور سیشن لیئر ہمارے کنیکشن کو اسٹیبلش، مینٹین اور ٹرمینیٹ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر پہ۔ تو جب ہمارا پے لوڈ ٹرانسپورٹ لیئر پہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہیڈر چڑھایا جاتا ہے پورٹ نمبر کا۔ جب اس پہ پورٹ نمبر کا ہیڈر چڑھایا جاتا ہے تو اس پے لوڈ کو نام دیا جاتا ہے سیگمنٹ، اور پھر وہی سیگمنٹ جب نیٹ ورک لیئر پہ آتا ہے تو اس پہ ایک اور ہیڈر چڑھایا جاتا ہے آئی پی ایڈریس کا، اور پھر یہی سیگمنٹ کہلاتا ہے پیکٹ۔ اور پھر جب وہ پیکٹ ڈیٹا لیئر پہ پہنچتا ہے تو ڈیٹا لنک لیئر اس پہ فریم بناتی ہے میک ایڈریس کا ہیڈر چڑھا کے، اور پھر فائنلی وہ فزیکل لیئر پہ اس کو بٹس یا بائٹس میں کنورٹ کر کے نیٹ ورک پہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ لیئر پہ پورٹ نمبر کو انکیپسولیٹ کیے گا، یہاں پہ آئی پی کو انکیپسولیٹ کیا گیا، یہاں پہ میک ایڈریس کو انکیپسولیٹ کیا گیا، تو ہم یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہیڈر اور ٹریلرز کو انکیپسولیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ جب پیکٹ ایک لیئر سے دوسری لیئر کو موو کرتا ہے تو اس پہ جو ہیڈر چڑھایا جاتا ہے یا ٹریلر چڑھایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ ہے انکیپسولیشن۔ بھی آپشن یہاں پہ درست ہے۔ پھر اس کے بعد ورڈ ٹرم ڈسکرائبز دا ٹیکنیک آف کمبائننگ ملٹیپل ڈیٹا اسٹریمس انٹو اے سنگل higher speed transmission channel for more efficient use of the network resources۔ اس میں سنیریو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ڈیٹا اسٹریم ہیں، اور ہم ان کو نیٹ ورک میں جب ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو مرج کر کے ایک کامن ہائی اسپیڈ چینل کے اوپر ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو جب ان کو یہاں پہ مرج کیا جاتا ہے اور پھر ایک ہی ہائی اسپیڈ چینل پہ ان کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز کہلاتی ہے ملٹی پلیکسنگ، اور لاجیکل ملٹی پلیکسنگ کی اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں، یا صرف ملٹی پلیکسنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی درست آپشن دیکھیں تو ڈی ہے، لیکن یہاں پہ ٹی ٹی ایم اور ایف ڈی ایم یہ بھی ملٹی پلیکسنگ ہی ہیں، لیکن یہ ملٹی پلیکسنگ کی ٹائپس ہیں، اور یہاں پہ ملٹی پلیکسنگ ایک جرنل ٹرم ہے کہ یہ جو یہاں پہ فنکشنز یا آبجیکٹیو جو ڈیفائن کیے جائیں تو ان کے اکارڈنگ یہ ہماری درست آپشن بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں وچ آف دی فالوئنگ ڈائیگرامس از پرائمریلی یوزڈ ٹو ڈپکٹ دا فلو آف ڈیٹا ود ان اے سسٹم شوئنگ ہاؤ ڈیٹا از انپٹ، پروسیسڈ اینڈ آؤٹ پٹ۔ تو اس طرح کا جو بھی سنیریو بنتا ہے کہ ہم کسی سسٹم میں ڈیٹا فلو کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کی انپٹ کیسی ہوگی، کس طرح سے ہم اس کو پروسیس کریں گے، اس کی آؤٹ پٹ کیسے جنریٹ ہوگی، تو اس کے لیے جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا فلو ڈائیگرام۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے بینیفٹ آف یوزنگ ملٹیپل لائن کمیونیکیشن۔ تو ملٹیپل لائن جن کو ان شارٹ ایم ایل بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اگر ہم بات کریں تو سمپلیفائڈ مینٹیننس اینڈ ٹربل شوٹنگ یہ اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپشن اے، بی اور ڈی جو دیے گئے ہیں تو یہ اس کے بینیفٹ میں انکلوڈڈ ہیں کہ یہ ہماری کیپیسٹی کو انکریز کرتی ہے کہ ہم ملٹیپل میسیجز کو سملٹینیسلی ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا ٹرانسمیشن کی ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے، اور سگنل انٹرفیئرنس کی ریڈکشن کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن پہ اگر بات کریں تو ان کنکرنٹ کمپیوٹنگ واٹ پرنسپل انشورس دیٹ اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین ایکسیس اے شیئرڈ ریسورسز۔ کہ شیئرڈ ریسورسز کی اگر بات کی جائے تو اس کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آفس ہے اور اس میں ایک پرنٹر پڑا ہوا ہے، اور یہ ایک کامن پرنٹر ہے جس کو آفس کے تمام امپلائی یوز کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جب ایک امپلائی نے ان پٹ دی ہے، یعنی کہ اس کو پرنٹ کی کمانڈ سینڈ کی ہے امپلائی اے نے، تو جب وہ پرنٹر کے پاس آئے گی تو پرنٹر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا، یعنی کہ وہ پرنٹ نکالنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اگر بی نے کمانڈ دی ہے تو وہ کیو میں چلی جائے گی، سی نے اگر کمانڈ دی ہے تو وہ بھی کیو میں چلی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک
A की कमांड मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तो B और C क्यू में रहेंगे, वेट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम तीनों को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें तो एक पेज आएगा A के प्रिंट का, दूसरा पेज आएगा B के प्रिंट का, तीसरा पेज आएगा C के प्रिंट का। इस तरह से वो फाइल आपस में मिक्सअप हो जाएगी। ये एक बहुत कॉमन सी और बेसिक सी एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाने के लिए दी है, लेकिन अगर हम एडवांस लेवल पे जाके देखें तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू अवॉइड करते हैं। तो ये जो सिनेरियो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है वो है सी ऑप्शन। और फिर उसके बाद आते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच टाइप कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टेंशिएट रिक्वायरिंग द सब क्लासेस टू प्रोवाइड कंकरेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर इंस्टेंटेशन की बात की जाए यानी कि अगर हम किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि हमने क्या करना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट करना होता है और फिर उसके जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर जो इनहेरिट शुदा क्लास है उसने अगर कोई एक सिंगल फंक्शन भी डिफाइन नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो वो इनहेरिटेड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर हम इसकी बात करें जो कि यहाँ पे पूछी गई है कि अगर हम इनको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते यानी कि उनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो उसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें कोई एक सिंगल फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में दिया गया हो। और फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है डी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन प्रोवाइड बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्करेंट मेथड। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स की अगर बात की जाए तो फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के लिए आमतौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेथड का। अब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे के सारे फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है कि कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंटेड हों और कुछ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में हो। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो प्रोग्रामर की मर्ज़ी है कि वो किस तरह का सिनेरियो अडॉप्ट करता है। और फिर उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन what term describes a situation where the compiler's optimization technique inadvertently change the behavior of the program। तो इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर हैज़र्ड। और फिर उसके बाद आते हैं what term describes the coordination of the concurrent processes to ensure their proper execution and avoid the conflict when accessing the shared resources। तो इसके लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं कि हमारे जो भी प्रोसेस हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हों। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द स्टेट वेयर ए प्रोग्राम स्टॉप एग्जीक्यूशन एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हैटिंग। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो हमें एडवांटेज देती है वो इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी के हवाले से। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इस पेपर में अपीयर हो चुके हैं और कोई भी ऐसे टॉपिक या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको याद हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।